الحمدللہ، قرآن مجید میں غور و فکر کرنا اور اس کے معانی و مطالب پر دل کی نگاہوں کو جمائے رکھنا ہی قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد ہے۔ فہم و تدبر کے بغیر محض تلاوت کرنے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن پاک کی آیات کے معانی و مطالب پر دل جمعی کے ساتھ اور دیر تک غور و فکر ایک بندے کی دنیا اور آخرت کے لیے سب سے مفید چیز اور اس کی نجات کا باعث ہے۔ اس کے ذریعے خیر و شر کی تمام علامات، ان کے اسباب و محرکات، ان کی راہوں اور غایات و ثمرات سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ دل میں ایمان کی بنیاد مضبوط، ارکان قوی اور عمارت مستحکم ہوتی ہے۔ دل میں دنیا و آخرت اور جنت و جہنم کی تصویر صاف صاف دکھائی دینے لگتی ہے۔ مختلف قومیں اور اللہ کی جانب سے ان کے ساتھ ہونے والے حوادث و واقعات اور عبرت و نصیحت کے مقامات، اللہ کے عدل و فضل کے مشاہدات، اس کی ذات و صفات اور اسماء و افعال کی معرفت، اس کے محبوب و مبغوض امور کی خبر، اس تک پہنچنے کا راستہ، راستے کی رکاوٹیں، آفتیں اور رہزن، منزل پر پہنچنے والے مسافروں کا انعام و اکرام، نفس اور اس کے اوصاف، نیز اعمال کی اصلاح و درستی اور اس کے فساد و خرابی کے اسباب، اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کی راہ اور ان کے اعمال و احوال و علامات، اہل سعادت و شقاوت کے مراتب، لوگوں کے اختلاف و اتفاق کے احوال اور ان کے انواع و اقسام کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔